याद रखें मेरा 1.25 साल से ज़्यादा स्टे ऑर्डर स्पीकर साहब ने लिया हुआ था हाई कोर्ट के अंदर। ये भी इनका भी वही केस है कि स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट में लिया हुआ है, जबकि 4 महीने में ट्राइब्यूनल्स ने कानून के मुताबिक केसों का फैसला करना था। तो अभी तक हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर में इनका केस फंसा हुआ है। और मैं फिर से कह दूं कि जस्टिस रमदे साहब के भाई हैं और हमारी ये प्ली है कि इसमें जस्टिस रमदे का बहुत बड़ा हाथ था, नून लीग को पंजाब में इलेक्शन जिताने का, और चीफ जस्टिस इफ्तिखार का हाथ था। और ये इनका, अगर मैं ये सवाल ये पूछता हूँ कि ये हाई कोर्ट में क्यों केस है, कि अगर इनको कोई फिक्र नहीं है क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करवाने देते। इनकी अभी केस की वो स्टेज नहीं है जो मेरी आई है, जो अब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुई है। मेरा केस सुन लें, NA 122 का 20 दिन इन्वेस्टिगेशन चली, उसकी वोट ऑडिट चली 20 दिन। 128 पोलिंग स्टेशंस के अंदर 284 में से फॉर्म 14 या फॉर्म 14 नहीं थे। हम अब खबर पढ़ रहे हैं कि फॉर्म 14 और फॉर्म 15 मिल गई हैं। तो मेरा सवाल ये, किधर से मिली है ये तो पोलिंग थैली के बीच में होनी चाहिए थी। अगर थैली के बीच में नहीं है तो फॉर्म 14 किधर से मिली है? ये भी इलेक्शन कमीशन के कानून की वायलेशन है। अब वो हम देखेंगे, मिलेंगी तो उनको जायजा लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये थैलियों में फॉर्म 14 और 15 क्यों नहीं थी? अब आ जाए जी NA 152। ये मुल्तान के अंदर इब्राहिम खान तहरीक इंसाफ के रनर अप थे, उन्होंने भी चैलेंज किया हुआ था केस। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा 200 तकरीबन 40 पोलिंग स्टेशन थे, उन्होंने कहा जी 2 पोलिंग स्टेशन को चेक कर लो, अगर 2 पोलिंग स्टेशन के अंदर अगर ठीक है तो ख़त्म, अगर ठीक नहीं है तो बाकी भी खोलेंगे। तो 2 पोलिंग स्टेशन से अब क्या रिज़ल्ट, ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो ट्राइब्यूनल ने 2 पोलिंग स्टेशंस की तहकीकात करवाई थी उनका रिज़ल्ट मैं दे रहा हूँ। एक पोलिंग स्टेशन था 131, उसके अंदर 1400 बैलेट्स थी, 1400 बैलेट्स थी, और जो टोटल वोट कास्ट हुई वो थी 845। इसके अंदर कितनी वोट्स इनवैलिड निकली, जिनके ऊपर ना थंब इम्प्रेशन था ना ID कार्ड नंबर था? 488। 845 में से 488 वोट्स के ऊपर ना थंब इम्प्रेशन ID कार्ड, यानी इनवैलिड थी। फिर दूसरा उनका पोलिंग स्टेशन था PS 42, तो उसमें जितनी टोटल वोट्स थी वो 1320, और काउंटर फॉइल्स और जिनके ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं था वो थी 39। तो जो टोटल पोलिंग 2 पोलिंग स्टेशन में से 25% बैलेट्स के ऊपर थंब इम्प्रेशन, ना थंब इम्प्रेशन था ना काउंटर फॉल्स के ऊपर ID कार्ड नंबर था। इसका मतलब 25% जो वोट कास्ट हुई 2 पोलिंग स्टेशन में वो इनवैलिड थी, उनको बोगस कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के क्राइटेरियन पे नहीं उतरती। तो हम फिर से नून लीग को कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं, क्योंकि जुडिशल कमीशन इसलिए ज़रूरी है कि जब तक एक आज़ाद कमीशन के सामने ये सारी चीज़ें नहीं रखी जाएंगी और रिटर्निंग ऑफिसर से वो नहीं पूछेंगे कि उन्होंने कैसे 25% इनवैलिड वोट को गिनती कर दिया, जब तक ये तहकीकात नहीं होंगी पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। अब मेरा आज एक दूसरा मकसद है और मैंने असद उमर को ख़ास दावत दी है इसके लिए। देखिए, हमें कहा जा रहा था कि जी मुल्क में जो मसले हैं, मसले मसाइल हैं, वो धरने की वजह से, माशी हालात बुरे हैं धरने की वजह से, इतना पहुंच गया कि किसी को खांसी होती तो धरने की वजह से होती थी।
اب پتا چلا ہے کہ جب سے ہمارا دھرنا ختم ہوا ہے, پہلے تو یہاں لائنیں لگی ہوتی تھی سی این جی اسٹیشن کے اوپر, گیس نہیں ملتی تھی, اب پیٹرول ہی نہیں مل رہا. اور پیٹرول آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ 60% تیل کی قیمت انٹرنیشنلی کم ہوئی ہے پچھلے 6 مہینے میں. تو پہلے تو پیٹرول تیل سستا ہو گیا ہے. جب تیل سستا ہوا ہے تو پیسہ تو ان کے پاس زیادہ ہونا چاہیے تیل خریدنے کے لیے, لیکن پتا چلا ہے کہ پی ایس او ڈیفالٹ کر گیا, تقریباً 200 ارب روپیہ انہوں نے نہیں دیا, جس کی وجہ سے پیٹرول ہی نہیں ہے. ملک تقریباً ملک میں لوگوں کا بزنس ایکٹیویٹی سب افیکٹ ہو گیا. آج ہماری میٹنگ تھی, لوگ ہی نہیں پہنچ سکے کیونکہ پیٹرول ہی نہیں ہے. اب یہ نون لیگ کی سب سے بڑی الیکشن کے اندر تھا کہ یہ تجربہ کار تھے. ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہمیں تجربہ نہیں ہے. تجربہ ان کو تھا, 3ری دفعہ نواز شریف پرائم منسٹر بنے ہیں, 6ٹھی دفعہ پنجاب کی ان کو حکومت ملی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کدھر گیا تجربہ؟ یہ تو کبھی جو آصف زرداری کے دور پیپلز پارٹی کو کہتے تھے کہ بڑی نااہل حکومت ہے, وہ تو ان کے دور میں بھی نہیں ہوا جب پیٹرول اس سے دگنی قیمت پہ تھا. تو پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے, اور لائنیں اب دیکھ لیں کہ پیٹرول ہے نہیں. پھر سرچارج لگا دیا ہے, سرچارج پیٹرول کے اوپر بھی لگا دیا ہے, بجلی پہ بھی لگا دیا ہے. یہ دھرنا ہوتا تو نہ ابھی بجلی بھی اور سستی ہونی تھی, دھرنا ہوتا تو پیٹرول بھی ابھی اور سستا ہونا تھا. میں اسد عمر کو کہوں گا کہ ایگزیکٹلی آپ کو بتا دیں کہ یہ بجلی اور پیٹرول کی قیمت کیا ہونی چاہیے کہ جب انٹرنیشنلی تیل 60% سستا ہو گیا ہے, 40% بجلی تیل سے بنتی ہے, فرنس آئل سے بنتی ہے, وہ سستا ہو گیا. اور نااہلی کی یا کرپشن کہہ لیں یا نااہلی کہہ لیں کہ اس کی انتہا یہ ہے کہ پی ایس او کا 18 مہینے سے ایک عارضی طور پہ ایک چیف ایگزیکٹو لگایا ہوا ہے. کیوں نہیں چیف ایگزیکٹو پرماننٹ لگایا ابھی تک؟ ان کو تو تجربہ تھا. ہمارے خیال میں یہ کمیشن کی بات ہے, یہ پیسہ, یہ بہت بڑا پیسہ بنتا ہے اس کے اوپر. یہ عارضی لوگ بٹھا کے ان کے ذریعے کرپشن ہوتی ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اسد عمر اس کے اوپر ذرا آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں, کیونکہ اکانومی کو یہ بہتر جانتے ہیں. اچھا جی, تیل کی جو ابھی صورتحال آپ پیٹرول کی دیکھ رہے ہیں, آپ ابھی آتے ہوئے رستے میں بھی دیکھ رہے ہیں, اپنی آپ کی گاڑیوں کے اندر مسئلہ ہو رہا ہوگا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھا گیا. اور جیسے خان صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ 60% کم ہو چکی ہیں. پی ایس او کو جو ریسیویبلز ہیں اس وقت وہ تاریخی حد پہ پہنچے ہوئے 210 ارب روپے کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 80% انہوں نے پہلے بجلی کی قیمت بڑھا دی تھی, اور اس کے بعد سے پچھلے 2 مہینے میں انہوں نے 3 نئے سرچارج لگائے ہیں بجلی کے اوپر. تو سرکولر ڈیٹ 500 ارب روپے انہوں نے پچھلے سال دے بھی دیے تھے حکومت میں آنے کے بعد. وہ پیسہ کدھر گیا؟ یہ جو عوام کی سے جو جیب سے پیسہ نکالا جا رہا ہے, سرکولر ڈیٹ ریکارڈ لیول پہ کیوں پہنچا ہوا ہے؟ آئی پی پی ایس کا تو آپ کو پتہ ہی تھا, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سوورین گارنٹی گورنمنٹ کی انووک کرانے کے لیے نوٹس بھی ایشو کیے ہوئے تھے. ادھر پی ایس او کو کنگال کر دیا ہے, پیسہ ادھر ختم ہوا ہوا ہے. اور مزہ کا خیز ہماری تجربہ کار ٹیم کی آپ داستان سنیں کہ وہ وزیر صاحب کہتے ہیں کہ اچھا پی ایس او کے پاس پیسے ختم ہو گئے, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. وزیر صاحب اگر اپنی منسٹری نہیں دیکھتے, اب اگر وہ عارضی جس کو لگایا ہوا 1.5 سال سے مینیجنگ ڈائریکٹر, اس سے آپ بات نہیں کرتے, اخبار تو پڑھ لیا کرو. اخباروں میں چھپ رہا ہے, آپ لوگوں نے چھاپا ہے, ساری قوم کو پتہ چل رہا ہے کہ پی ایس او پہلے لوکل بینکوں کے اوپر ڈیفالٹ کیا اس نے, اور پھر ایسا کام کیا جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر بین الاقوامی تجارت میں نہ سوچنے والی بات ہے, انٹرنیشنل ایل سیز پہ ڈیفالٹ کرا دیا. پاکستان کی جس کو بولتے ہیں نا تجارتی طور پہ عالمی منڈی میں عزت خاک میں ملا دی. ایل سیوں کے اوپر ڈیفالٹ پہلے کر چکے ہیں, کوئی ان کی ایل سی اس وقت کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور کس کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کی کنزمپشن جو ہے اس مہینے میں بڑھ گئی ہے, اس کی وجہ سے ہوا ہے. وہ 210 ارب جو ریسیویبل پی ایس او کے نہیں ملے تھے, جو پی ایس او اس وقت کنگال ہوا بیٹھا ہوا ہے, وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ ان کا تیل زیادہ بک رہا ہے. وہ تیل زیادہ بکتا ہے تو اس سے تو کمائی آتی ہے. یہ کیسا عجیب و غریب آپ نے نظام بتا رہے ہو پاکستان کو کہ تیل کی قیمت کم ہوئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے تیل زیادہ بک رہا ہے تو پی ایس او کنگال ہو گیا.
اس کے علاوہ ابھی تو یہ پیٹرول کی حالت ہے. آپ کو اس وقت پتہ ہونا چاہیے کل کی نیوز شام تک کی یہ تھی کہ 2 دن رہ گئے تھے ہپکو کی تیل سپلائی کے لیے. ابھی پاور پلانٹ بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عوام کو انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی, بجلی نہیں مل رہی. انہوں نے 17% سے 22% کر دیا جی ایس ٹی, عوام کے اوپر ٹیکس لگا دیا. جو 60% قیمت گری ہے اس میں سے تقریباً آدھا ریلیف دیا, آدھا جو ہے اپنے پاس رکھ دیا, اور پیٹرول ختم ہو گیا ہے. گیس جو ہے وہ عوام کو مل نہیں رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹیم تو واقعی تجربہ کار ہے. وزیر اعظم تو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے, منسٹر جو ہیں وہ دوسری تیسری باریاں لے رہے ہیں اپنی منسٹری کی. تو اگر یہ صرف نااہلی نہیں ہے تو کیا قوم یہ حق بجانب نہیں ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے کہ جناب پھر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کمشنوں کے اوپر لڑائی ہے؟ کیا فائنانس منسٹری پیسہ اس لیے نہیں ریلیز کر رہی ہے پیٹرولیم منسٹری کو, اور پی ایس او کو اس لیے نہیں پیسہ دے رہی ہے, اور واپڈا کو اس لیے نہیں دے رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں اس پیسے کا؟ کیا یہ آپس کی لڑائی جو ہے, آپس کی کمیشن کی جنگ جو ہے, اس کی وجہ سے عوام کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے, یہ کس وقت کیا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت جس وقت پوری قوم متحد ہے, وہ چاہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جائے. اس حکومت کو جو آپ کو پیٹرول پمپ کے اوپر تیل نہیں دے سکتی, جو آپ کے گھر بجلی نہیں پہنچا سکتی, جو آپ کو گیس نہیں دے سکتی, جو پہلے سے زیادہ حالات ہیں وہ خراب ہو گئے, جس نے بجلی کی لائن لاسز بڑھا دیے, جس نے جو ریسیویبلز تھے, جو طاقتور لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا تھا وہ کم ہو گیا پہلے سے, اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, کیا یہ حکومت اس قابل ہے کہ وہ دہشت گردی کی جنگ جس پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے, جس کے لیے تحریک انصاف نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے, اپنا دھرنا ختم کر دیا, اور مکمل طور پہ حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے, ان کو طاقتور کرنے کے لیے اے پی سی میں گئے, اپروو کیا وہ امینڈمنٹ جس کی پوری طریقے سے ہم خوش بھی نہیں تھے اس کے ساتھ, اس کو بھی سپورٹ کیا. کیا یہ سب کرنے کے بعد قوم بھی پیچھے کھڑی ہے, پولیٹیکل پارٹی بھی سپورٹ کر رہی ہیں, کیا اس حکومت میں واقعی وہ قابلیت ہے, وہ نیت ہے کہ پاکستان کے جو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں وہ ان کو حل کر سکیں؟ خان صاحب یہ بتائیں, فرانس کے ایک میگزین میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی اس نے خاکے شائع کیے ہیں, پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں جو اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں, آپ کی جماعت کی طرف سے ابھی تک کوئی احتجاج کے اوپر جناب کیا گیا؟ میں نے اس کے اوپر بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور میں اس کو ذمہ وار ایک تو وہ ٹھہراتا ہوں کہ جان کے جو اکسارے ہیں مسلمانوں کو, یہ پھر سے اس میگزین کے اوپر پھر سے یہ گستاخی کر کے. لیکن میں جو او آئی سی کے ہیڈز ہیں, جو مسلمان دنیا کے جو لیڈرز ہیں, ان کی بہت بڑی کوتاہی ہے. ان کو مل کے بتانا چاہیے مغربی لیڈرز کو کہ جس طرح کے یہودیوں کے لیے آپ ہولوکاسٹ یعنی جو جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر آپ بات بھی کر دیں, اس کو کوشچن کریں تو آپ جیل میں چلے جاتے ہیں فرانس میں, تب تو آزادی صحافت کو یا آزادی رائے کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. اور اس ایشو کے اوپر جب ہمیں مسلمانوں کو دکھ پہنچاتے ہیں تو وہاں ان کو آزادی رائے یاد آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ سلمان رشدی کے خلاف جب وہ انڈیا کے اندر ایک مجھے جب پتہ چلا وہ کانفرنس پہ آ رہا ہے, جو مجھے بلایا ہوا تھا, میں نہیں گیا, تو ادھر اس نے سلمان رشدی نے جب میرے خلاف بات کی کہ جی یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے, تب بھی میں نے یہ کہا کہ یہی سلمان رشدی اگر جس چیز سے یہودیوں کو تکلیف پہنچتی ہے, ان کی جو ہولوکاسٹ ہوئی تھی, اگر یہ ان کے خلاف یہ بات کرتا, میں دیکھتا اس کو کتنے میڈلز ملتے, کتنے تغمے ملتے, اور کتنی جگہ یہ کانفرنسز اٹینڈ کرتا. خان صاحب ایک پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں, آپ کے فوراً بعد پھر پرویز رشید صاحب آتے ہیں, وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو یہ بات جو ہے اس سے آگے بھی بڑھے گی یا اسی طرح پنگ پونگ یا ڈنگ ڈونگ یہ کھیل کھیلتا مزید جاتا رہے گا؟ اس سے اس کے اوپر بات. اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ جب حکومت کوتاہی کرتی ہے, اپنے وعدے پورے نہیں کرتی, جب اس کی نااہلی ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, اپوزیشن کا کام ہے کہ اس کی نشاندہی کرے. حکومت کا کام ہے کہ عوام کو جواب دے. یہ جو اتنی آپ کے سامنے ہم نے اسد عمر نے تفصیل میں بات بتائی ہے کہ انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں 60% پہ آ گئی ہیں. انہوں نے بجائے اس کا مطلب کہ ان کا بڑا پیسہ بچ گیا, اس کا مطلب کہ حکومت کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہونا چاہیے. وہ پیسہ کدھر گیا؟ وہ دینا چاہیے تھا پی ایس او کو, جو پی ایس او جسے تیل لیتی,
تو वहाँ इस वक्त मुल्क को जो नुकसान पहुंच रहा होगा ये पेट्रोल ना होने की वजह से, मैंने बताया हमारी कॉन्फ्रेंस होनी थी, 3 लोग नहीं पहुंच सके, पेट्रोल नहीं था यहाँ। तो मुल्क को सोचे कितना नुकसान पहुंच रहा है। हमारा काम ऐसे निशानदेही करें। और मैं ये फिर से कहता हूँ, जब तक धरना था और इनके ऊपर प्रेशर था, ये इन्होंने बल्कि पेट्रोल की कीमत भी हमारे प्रेशर में नीचे लेके आए, बिजली की कीमतें IMF के कहने के बावजूद नहीं बढ़ाई। और अब हम देख रहे हैं कि प्रेशर उतर गया है, सरचार्ज भी लग गए हैं। जो असद उमर ने बात कही कि 480 अरब रुपया इन्होंने आते साथ ही IPPs को दिया था, अब 500 अरब की फिर चढ़ गया कर्जे। तो इसका मतलब कि 80% कीमत भी बिजली की अब बढ़ा दें, अवाम के ऊपर बोझ भी मजीद डाल दें, और फिर सेकुलर डेट चढ़ गया। इसका मतलब चोरी बढ़ गई है। और अवाम चोरी कोई कर रहा है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, कीमत अवाम महंगी बिजली से सरचार्ज से दे रही है। तो ये मेरा मतलब ये ऑपोजिशन का काम है। आप कह रहे हैं ना कि ये पिंग पोंग नहीं, हम वो काम कर रहे हैं जो असल में हकीकी ऑपोजिशन करती है, निशानदेही करती है, अवाम के जो मसले मसाइल हैं उनको सामने लेके आती है, हुकूमत से सवाल करती है। अब इनको जवाब देना चाहिए कि जनाब बिजली की कीमत आपने 80% बढ़ा दी, 40% बिजली बनती है तेल से, वो 60% नीचे आ गई, तो आपने अवाम को क्यों नहीं रिलीफ दी, बल्कि सरचार्ज लगा दी और कीमत महंगी कर दी है। ये तो जगह टैक्स है, ये तो अवाम का खून चूसा जा रहा है। और इनका क्या काम है? अगर आपने देखें, अगर मैंने महंगाई करके ही पैसा बनाना है, तो ये तो मुझे तो इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो आप कराची के अंदर 4-5 ग्रुप्स हैं जो जाके जगह लेते हैं, बता लेते हैं लोगों से, ये बता हो गया। ये तो आप अवाम से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनका काम था कि बिजली की चोरी कम करते, उसमें अच्छे प्रोफेशनल्स लेके आते, PSO के अंदर एक बड़ा प्रोफेशनल बजाय एक आरजी हेड को एक सही प्रोफेशनल लेके आते। इन्होंने क्या किया है? तो इनसे ये सवाल, हम ऑपोजिशन का काम है सवाल करना। हाँ सर, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम क्राइसिस के बाद आप समझते हैं जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है उनको सैक करना चाहिए? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि नुकसान 40 क्या कि इतना पैसा देना था। यानी मुझे ये बताएं कि किसने बताना था उनको? कोई पूछे कि किसी ने तो बताना था ना कि या तो उनकी नाअहली और फिर या उनसे सवाल पूछा जाए कि आप एक सबसे बेहतरीन आदमी PSO का हेड बनाते प्रोफेशनल को, दोनों तरफ उनकी नाअहली है। धरने के बाद जी नफीसा खटक जो है वो जो है कैबिनेट की ज़ेली कमेटी बराए तालीम के इजलास में शरीक हुई बहसीत MNA, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। क्या आपसे इजाज़त ली थी उन्होंने? और क्या अलाउड हैं बाकी दीगर अरकान पार्लियामेंट भी, क्योंकि मुशर्रत अहमद ज़ेब वगैरह या बाकी वो 3 लोग जो हैं वो तो रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो कुछ स्टेटस पता लग जाए कल की वो होस्ट नहीं है, कल के फंक्शन की खेवा मार्की में ही है, उनके हवाले से डांस दी थी उन्होंने? देखिए, नहीं होस्ट तो खैर कल तहरीक इंसाफ की फंक्शन है, हमारी कन्वेंशन है, लेकिन ये बिल्कुल फ़र्क है। कई दफ़ा इजाज़त लेके कई कमेटीज़ में चली जाती हैं, क्योंकि हमने फ़ैसला ये किया है, मैं क्लियर कर दूं, कि पार्लियामेंट के अंदर वापस जाने का हमारा फ़ैसला तब होगा जब जुडिशल कमीशन का फ़ैसला आ जाए, उसके बाद हम फ़ैसला करेंगे। तो वो तो बहुत दूर है और कोई हमारा पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम नहीं है। स्पेसिफिकली कभी कमेटी के अंदर जो हम समझते हैं कि अवाम को हम कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उस पर अटेंड कर लेती हैं, लेकिन हमारा जिस तरह हुकूमत जुडिशल कमीशन से पीछे हटी है, हम इन कमेटी से भी पीछे निकलाएंगे बाहर। खान साहब ये बताएं कि आज वज़ीर आला पंजाब ने पाक वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन करके ये कहा है कि लाहौर में सिर्फ CNG स्टेशन खोल दिए जाए, तो ये क्या पॉलिसी है? क्या सिर्फ पंजाब जो है वो लाहौर तक महदूद है, पूरे पंजाब को CNG स्टेशन उसके लिए नहीं खोले जा रहे, सिर्फ लाहौर के लिए खोलना, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये इनकी एक तर्ज़ हुकूमत सामने आ रहा है, एडहॉकिज़म। प्रेशर पड़ा, ये कर दिया, धरने का प्रेशर पड़ा, कीमतें रोक ली, धरने का प्रेशर उठा, कीमतें बढ़ा दी। लाहौर में प्रेशर पड़ा, उनको डर हुआ कि लोगों ने निकलना है, ये जो आजकल हालात हैं, लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पे, तो ये लाहौर को दे दो। तो गन्ने की कीमत आपको पता है एकदम बढ़ा दी गई, गन्ने के जो किसान थे बाहर निकले, कीमत नीचे आ गई। तो ये इस वक्त
پاکستان میں ایک گورننس کا کولیپس ہے, ایک گورننس سسٹم بیٹھا ہوا ہے. یعنی جو لوگوں نے امید لگائی تھی کہ ایک تجربہ کار حکومت آئی ہے اور وہ شاید ملک میں حالات ٹھیک کر دے, وہ اب سب کے سامنے ہیں کہ تجربے سے اپنے ذاتی بزنسز تو بڑی ترقی کر رہی ہیں, لیکن ملک کے جو حالات ہیں, عوام کے حالات ہیں, وہ بجائے بہتر ہونے کے, اور لوگوں نے سمجھا تھا کہ پچھلے 5 سال کی جو حکومت تھی وہ بڑے برے حالات تھے, اس لیے انہوں نے امید لگائی ہو کہ شاید یہ کچھ کر دے. اب یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جس طرح کی گورنمنٹ یہ چلاتے ہیں جس میں میرٹ نہیں ہے, جس میں خاندانوں کی حکومت ہے, اس میں کوئی کسی کو امید نہیں لگانی چاہیے. صاحب آپ نے دھرنا دیا, احتجاج کیا, اس کے باوجود رہا, پیٹرول کی قیمتیں بھی گری, باقی چیزیں بھی ساری, بجلی کی قیمتیں بھی, سب لوگوں کو ریلیف ملتا رہا عوام کو. کیا آپ عوام کی وسیع رفاہ پہ دھرنا دوبارہ دیں گے؟ نہیں, دھرنے کی تو اسٹیج چلی گئی ہے, انشاءاللہ کل اپنا اگلا لائے عمل دیں گے. اصل میں ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں, آپ سب کے سامنے ہیں. ایک ضرورت تھی قوم کی, قوم اکٹھی ہو. جو جس طرح کا سانیہ ہوا وہ ساری قوم ہل گئی ہے اس سے. تو ایک ہم نے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ایک رکاوٹ بن رہے ہیں. اگر دھرنا ہوتا تو ہمارے اوپر ہی آنا تھا کہ جی دیکھیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ دھرنا ہے. اور جس طرح معاشی حالات کے اوپر بھی باری باری کہتے جی دھرنے کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا, تو اب تو دھرنا نہیں ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے. تو ہم یہ موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ کوئی قسم کی ہم رکاوٹ نہ بنے یہ دہشت گردی کی جنگ میں. یہ اسد عمر نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. میں بھی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ تو فوج لڑ رہی ہے, وہ تو فوج کے حوالے ہے. اور اب جو سپریم کورٹ نے بھی کہا, ان کو جب تنقید آئی کہ جناب ملٹری کورٹس اس لیے بنانے پڑ رہے ہیں, تو سپریم کورٹ کے ججز بول پڑے کہ جی یہ حکومت کی نااہلی ہے, ہم ججز اور مانگ رہے ہیں. تو وہ سپریم کورٹ تو کہتا ہے حکومت کی نااہلی ہے کہ ججز انہوں نے رکھے. تو ملٹری کورٹس بھی وہ ہیں, جنگ بھی وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ میں ان سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ حکومت کم از کم یہی جو تھوڑی بہت چیزیں ٹھیک کرنے والی یہ کر سکتے تھے. چوری ختم کر دیتے, بجلی کی چوری کم کر دیتے. یعنی بجلی کی چوری بجائے کم کرنے کے بجلی کی 80% قیمت بڑھا کے عوام کو سارا بوجھ ڈال دیا اس کا مہنگائی کے ذریعے. ایک تو یہ کہ ریاض فتحانہ صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, ایک تو ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی کچھ سنیں کہ وہ پی ٹی آئی میں کیوں آئے ہیں, ان کو اگر موقع دیا جائے 1-2 منٹ کا. اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ خیبر پختونخوا میں 2-3 دن پہلے بھی کچھ واقعہ ہوا, میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, آج بھی وہاں پروٹیسٹ ہوا سر. آج 3 جو لوگ کرین کے نیچے آ گئے, تو وہاں نعرے بازی بھی ہوئی, لوگ اشتعال میں تھے, غصے میں تھے. اب کیا خیبر پختونخوا حکومت آپ کا فوکس ہے خان صاحب, کیا ترجیحات ہے خیبر پختونخوا میں ترقی کے لیے؟ اور وہاں جو کامیابی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کی کامیابی بھی اسی سے مشروط سمجھی جاتی ہے, تو کیا ترجیحات میں ہیں؟ میں جواب آخری دے کے پھر میں کہوں گا کہ ریاض فتحانہ صاحب آخر میں کنکلوڈ کر دیں, بات کر دیں. دیکھیں, جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی اچیومنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے اربوں روپیہ خرچ نہیں کیا. آپ ایڈورٹائزنگ بجٹ دیکھ لیں اشتہاروں کا, تو خیبر پختونخوا نے تو جو بجٹ تھا وہ چند کروڑ کا وہ بھی نہیں پورا کیا. اس لیے لوگوں کو یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی عام عوام کو فرق صاف ظاہر ہے. ان کو پتہ ہے کہ پہلے سے اور اب کتنا فرق پڑ گیا ہے کرپشن میں, پولیس کے سسٹم میں, پٹواری سسٹم میں, تعلیمی ادارے آپ دیکھ لیں, اور ہسپتالوں کا جو اب ہم نے لے کے آئے ہیں, ہم جو قانون لے کے آئے ہیں, بل پاس ہوا ہے, یہ سارے پاکستان کے لیے مثال بن جائیں گے. پاکستان میں ہسپتال ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ وہ جو قانون ہم لے کے آئے ہیں خیبر پختونخوا میں وہ باقی پاکستان کے ہسپتالوں میں آئیں. یعنی کہ جو ڈاکٹرز کو جو پرائیویٹ پریکٹس کے اوپر, اور پھر جو ہاسپٹل بیسڈ ڈاکٹرز, یہ ایک نئی سوچ ہے. 40 سال کے بعد کسی نے جرأت کی ہے کہ ایک بنیادی تبدیلی لانے کی. جہاں تک آپ نے بات کی, میں دو سوالوں کا میں جواب دیتا ہوں. ایک کہ یہ انکروچمنٹ کی ڈرائیو بہت بھرپور طریقے سے پختونخوا میں ہو رہی ہے. یہ حادثہ ہوا
ये हम इसकी सख्त माजरत करते हैं हम भी, और वहाँ मैं मेरे ख्याल में वो पूरी कॉम्पनसेशन भी करेंगे। लेकिन ये एक हादसा हुआ, लेकिन एंटी इंक्रोचमेंट है। सारी कौम तंग आई हुई है कि ताकतवर ज़मीनों के ऊपर कब्जे करके बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा ताकतवर का इस वक्त आपने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ड्राइव है वो पख्तूनख्वा में चल रही है। यहाँ गलियात में चले जाएँ, आप देख लेंगे बाज़ार कितने बड़े हो गए हैं, तब्दीली आ गई। जो वो फिर से मैं कहता हूँ कि जहाँ तक वो आर्मी पब्लिक स्कूल का था, मैं जो उनके वालिदैन हैं, हमारी पूरी हुकूमत ने, बल्कि आज उन्होंने बुलाया हुआ है कोशिश, और पीर को सारे वालिदैन को कि जो भी जिनके बेचारे बच्चे शहीद हुए हैं वो उनको पूरी तरह सबसे मिल रहे हैं और उनसे जो भी हो सकता है हुकूमत करेगी। लेकिन ये जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, ये मैं फिर से कहता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये सारे पाकिस्तानियों, हम सब के लिए ये हादसा हुआ है। ये हम सब अपने आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आर्मी पब्लिक स्कूल फ़ौज के नीचे था, ये पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के नीचे नहीं था, ये आर्मी के कंट्रोल के अंदर था। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अगर मुझे पीर को मैं जाना चाहता था पहले दिन स्कूल पे, अगर मुझे नहीं इजाज़त मिली तो इसका मतलब सिक्योरिटी फ़ौज की है, उनकी जिम्मेदारी थी। है तो जिम्मेदारी हम सब की, लेकिन अगर पख्तूनख्वा हुकूमत को इसके ऊपर जिम्मेदार ठहराया जाए, ये गलत बात है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी वो ये नहीं थी। अच्छा, रियाज फतेह साहब, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप से आज मुलाकात काफ़ी अर्से बाद हुई है, पार्लियामेंट हाउस में तो होती रही है, और आज मैंने फ़ैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का। इसकी शायद बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो बाकी दो बड़ी जमातें आज तक हुकूमत में रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अमलन वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात से पीछे हट गई हैं, और दोनों जमातों में इस वक्त घुस बैठी आ गए हैं जिन्होंने पार्टियों पर कब्जा किया हुआ है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से हुकूमत को